صلی اللہ محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله كل غالب ومطلوب كل طالب قرار غير قرار صاحب ذو الفقار قسيم الجنة والنار وفاتح خيبر وخندق بدر حنين علي ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم والی مجلس کے اس مجلس کو قبول فرمائے. آپ تمام کنیزان زہرا کی روز الفا اس پر شہزاد پہ حاضر کو امام زمانہ قبول فرمائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم مظلومی کا بلا کے. جس خاندان کے دل میں جتنا علی بستا ہو اتنی بلند سلوار. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کی پہچان کی، جس کو اپنے نفس کی قیمت کا اندازہ رکھ گیا تو اس نے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اور جو رب کو پہچاننے کے لیے بیچ میں یا نبوت یا امامت کے وسیلے کی ضرورت ہے، اسی لیے کہا گیا اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے پہچان کر. آج وہ دن ہے کہ جہاں آج نفس کی پہچان ہو رہی ہے. دعائیں عرفہ کو بتا رہے ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے بعد. دعائیں عرفہ ہم پڑھتے آئے ہیں ہمیشہ اور پڑھتے رہیں گے. اس میں بھی خداوند کریم کی بارگاہ میں وہ کریم ابن کریم، وہ سقی ابن سقی، وہ شہید ابن شہید جو سید الشہداء ہے، پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ ہے. لیکن امام حسین کی عظیم شہادت کے بعد اور صبح قیامت تک سوائے امام حسین کے کوئی سید الشہداء نہیں ہے. سید الشہداء حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں صاحبان عقل و شعور کو، صاحبان فہم و ادراک کو کہ دیکھو حاجی حج کرنا آسان ہے لیکن حجت خدا کے لیے ان کا ساتھ دینا، ان کی معرفت حاصل کرنا مشکل ہے. ہزاروں لوگ حج میں رہ گئے لیکن کچھ کم چنندہ پسندیدہ امام حسین کے عاشق معرفت امام زمانہ رکھنے والے، وہ 72 کا چھوٹا سا لشکر جس میں ایک جوڑے والا بھی ہے، وہ حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں اور کل نکل چکے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ عبادت اگر ہے تو عبادت کی جان بھی کوئی ہے، قرآن اگر ہے تو قرآن کا وارث بھی کوئی ہے، اگر سجدہ ہے تو سجدے کا وارث بھی کوئی ہے، اگر اذان ہے تو اذان کی جان بھی کوئی ہے، اگر کتاب خدا ہے جو بولتی نہیں ہے تو کتاب خدا کے ساتھ ہم وزن نور ہے جو بولتے ہیں. اگر نوری زندگی ہے جیسے ہماری زندگی مادی زندگی ہے، ہم نوری نہیں ہے، ہم خاکی ہے، اسی لیے زدے میں ہم پھسل جاتے ہیں. جتنے بڑے ہوتے ہیں شیطان انہیں اتنی آسانی سے پھسلا دیتا ہے کیونکہ وہ زیادہ وہاں لگا رہتا ہے. مادیات میں خواہش ہوتی ہے، مادیات میں انسان کے اندر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، نفس کے بک جانے کا خطرہ ہوتا ہے. نفس ایسا سرکش گھوڑا ہے کہ وہ انسان کو کوڑی کے دام پہ گرا دیتا ہے. اس کی چال بازیاں ہمیں خود اندازہ اتنی، جیسے اس کی مثال دیتے ہوئے نہج البلاغہ میں مولا فرماتے علماء بھی بتاتے ہیں کہ رات کی سیاہی میں کالی چونٹی جس طرح پتھر پہ جائے تو فائنڈ کرنا، سرچ کرنا، ڈھونڈنا، آئیڈینٹیفائی کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے نفس کی کارکردگی کو آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، جاننا کہاں ہے، کہاں لگا ہے یہ دل، اے دل تو کہاں چھپ رہا ہے، تجھے کہاں جھکنا تھا. اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے سید سر اقبال حکیم ملت کہتے ہیں میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. سجدہ اگر کسی نے سجدہ دیکھنا ہو تو کچھ سجدے ایسے ہیں جو سجدوں کو معراج ادا کرتے ہیں. ہمارے سجدے کہاں، ہماری عبادت اگر قبول ہو جائے تو عزت و شرف ہے. ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہماری تلاوتیں، ہماری ازاداری سب قبولیت ہے. کرنا ایک الگ بات ہے لیکن قبول ہو جانا ایک الگ بات ہے. نماز پڑھنا ایک الگ بات ہے، نماز کے اندر مزہ آنا ایک الگ بات ہے. روزہ رکھنا ایک الگ بات ہے، روزے کے اندر گناہ سے بچنا ایک الگ بات ہے. حسین کا ازادار بن جانا ایک ہماری خوش قسمتی ہے لیکن حسین کے مقصد کو جاننا، آج کا دن حسین کے مقصد کو جاننے کا دن. آقا حسین نے کس مقصد کے شاید تحت جو قربان
آگے تھی, کس مقصد کے, وہ مقصد کو جانا, اور اس مقصد کو اگر کسی ملک میں جانا تو وہ ایران ہے. ایران مقصد کو جانا, جس مقصد کو جان جائیں گے نا, زندگی بچانے کے لیے نہیں ہے, زندگی مولا پر لوٹانے کے لیے ہے. جوانی بے روی کے لیے تو عام ہے, شیطان چاہتا ہی ہے کہ جب, لیکن جوانی بتا رہے کربلا کا شہید بتا رہا ہے جو محمد کی شبیہ بن کے, جوانی بھرپور جوانی ہے, اور اس جوانی کو اطاعت امام باپ کے اوپر نہیں, وہ اطاعت امام زمانہ جو علی اکبر کر رہے ہیں. زندگی کے مقصد کو کربلا اور خواتین کا بالخصوص, کیونکہ آج روز عرفہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ یوسف زہرا ہے, امام زمانہ ہے. وہ اگر ہماری اس مجلس میں وہ ہے یہاں پر, امام زمانہ اگر چاہیں تو ہماری زندگی کے ہر مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہماری دنیا کی مسئلے نہیں, دنیا تو 70 برس اس کے بعد جانے, آخرت کے جو مسئلے ہیں, قبر کے جو مسئلے ہیں, منازل ہے, میدان محشر کے منازل ہے. میدان محشر کیا ہوگا, میدان محشر کو غور کرے, آج کا دن غور کرے. کربلا والوں نے غور کیا تھا تو, اور حر نے بھی غور کیا تھا کہ میدان محشر کیا ہے, اور مولا حسین نے اپنی چھوٹی سی شہزادی کو بھی بتایا تھا میدان محشر کیا ہے. وہ 50,000 کیوں رکھا, کبھی غور کرے باتوں کو, کیوں سوال لانے کو کیوں رکھا 50,000 برس کا دن, اس لیے رکھا کہ 50,000 برس مولا, کیونکہ جو علی ایک ہی دفعہ ہے ہمارا شیعہ, جو علی علی کرتا ہے دن رات, اور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی, اور یہ علی علی کرنے کی وجہ سے کتنے ظلم ہمارے اوپر ہوتے ہیں, کتنے بار جلوسوں پہ حملے ہوتے ہیں. یہ ملک اچھا ہے, کافر ہے, لیکن اچھا ملک ہے. لیکن ایسے ملک جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے, پیور مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, نیٹ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, اتنے اندر سے خبیث ہے کہ وہ کالے کپڑے والوں کو برداشت نہیں کرتے, علی کا نام سننا نہیں چاہتے. میدان محشر اسی لیے ہے, وارث میدان محشر امام زمانہ ہے. اس وقت مالک یوم الدین, مالک سورہ حمد کیوں پڑھوایا, سورہ حمد نے سیدھا راستہ بھی ہے. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین اللہ ہے, لیکن حاکم یوم الدین علی ابن ابی طالب ہے. جی سلامت تین درجے ہوں گے وہاں پہ. چیک پوسٹ آپ نے دیکھا ہوگا, ہر جگہ چیک پوسٹ ہے. تو میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں دوسرے ملک میں جاتے وقت میں وہاں سے ہم کو پرمیشن بھی لینی پڑتی کہ چیک پوسٹ ہوتے ہیں. ایسے اللہ نے بھی جنت میں رکھے چیک پوسٹ. میدان محشر 50,000 برس کا دن, تاکہ وہ لوگ جو علی کی محبت میں زمانے میں مشکلیں اٹھاتے رہے. آسان نہیں ہے تیز دھوپ میں کالے کپڑے پہن کے نکلنا, آسان نہیں ہے کہ اپنے بدن کے اوپر زخمی ایسے زخم لگانا کہ خون کے مقابلے نکلے. یہ عشق ہے جو انسان کو اس میں آگے لے کے جاتا ہے. آسان نہیں ہے کہ انگاروں پہ علم لے کے چلنا, یہ محبت و مودت ہے. جو یہ دیکھیے انگار پہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا نا, تم ناک لو, تم قرآن سمجھے نہیں, والد سے قرآن کو چھوڑ کر جسے کئی سال تک سورہ بقرہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, ان کو لیڈر بنایا تو کیسا قرآن سمجھ میں, آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں انگار پہ علم لے کے چلنا. کہ ابراہیم کے لیے آپ گلزار ہوئی, ہمارے ماتمیوں کے لیے آپ گلزار ہو جاتے ہیں. رونا بھی سمجھ میں نہیں آتا, لوگ روتے ہیں رونا کوئی دکھاوا تھوڑی نہیں ہے. ہنسی پھر بھی بناوٹ کی ہو سکتی ہے, رونا نہیں ہو سکتا. اگر رو بھی لے بناوٹ کی کوشش کرتے تو آنسو کہاں سے لاؤ گے؟ آنسو تو فرد سے, دل خون کے خطروں سے کرتے ہیں. آنسو کہاں سے لائیں گے آنسو؟ دنیا میدان محشر بتا کے مسائل کی طرف آؤں, کیونکہ میدان محشر سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ کو علی والا بننا خود ایک مشکل کام ہے. علی کی محبت, جب کوئی علی ولی اللہ کہتا ہے نا, تو وہ تیاریوں میں, مشکلوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں, الزامات میں, فساد میں, ہر طریقے کے امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دے. کیونکہ علی سے محبت ہے تو پھر زندگی آسان ہونے والی نہیں ہے. اگر کوئی علی سے محبت بھی کر رہے ہیں اور زندگی میں آرامیاں ہیں تو ان کی محبت میں جھول ہے, کھوٹ ہے, کیونکہ وہ امتحان دینا نہیں چاہتے. علی کی محبت امتحان ہے. علی کی محبت میں سلمان فارسی بکتے رہے. عورتوں کی ایک جو آخری میں رسول اللہ کے بعد ایک عورت کی غلامی کی قریب, ایک ان کی مالکین جو سلمان, جسے اہل منت کہا ہے. تو کیا بتا رہے سلمان, فضا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ رہی ہے, میسم زبان کٹوا رہی ہے. دیکھیے محبت علی کا کوئی ایسا بتا دے سچا عاشق جو اچھا رہا ہو, جس کے اوپر مشکلیں نہ پڑی ہو, جس کے اوپر پرابلم نہ آئے ہو. بتائیں عشق امتحان کا نام ہے, عشق امتحان کا نام ہے. دنیا میں عشق, اسی لیے جوش مریا والی کیا خوب کہتے, گزارے روحے تسلیم رضا مشکل ہے. سہل ہے عشق بشر, آسان ہے محبت انسانوں سے. سہل ہے عشق بشر, عشق خدا مشکل ہے. وعدہ آسان ہے, وعدے کی وفا مشکل ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. فقط یہ امر ہوا فاطمہ کے جانے سے, فقط یہ امر ہوا فاطمہ کے جانے سے مشکل ہے. جتنی بڑی کاٹی وہ آسانی سے. امام حسین مجھے بتا رہے ہیں
بس آخری 2-4 جملے میدان محشر کے لیے تیار ہو جائیں. میدان محشر میں جائیں گے حیران پریشان خبروں سے اٹھیں گے, پتہ نہیں کیسے حالت میں اٹھیں گے, کفن بھی سالم رہے گا کہ نہیں رہے گا. اللہ ہم سب کے کفنوں کو سالم رکھے, ہمارے کفن ہمارے بدن پہ ہے جب ہم لشکر مہندی میں جاؤ میدان محشر میں جاؤ. جنتی لباس علی کے عزاداروں علی والوں کو میدان محشر میں جنتی لباس پہنایا جائے گا. علی والوں کو الگ پروٹوکول ہوگا. علی والوں اور زوال حسین ہو چہرے یہاں پہ پیشانی پہ ہاتھ ظاہر قبر حسین ہوگا. ایک پروٹوکول کے ساتھ ایک بڑی عزت و احترام کے ساتھ عزادار میدان محشر میں جائیں گے. حسین کے عزادار, عباس کے ماتمدار اور علی کی ولایت سے سرشار, اور قرآنی بھی ہو اور علی والے بھی ہو, قرآن والا قرآنی الگ نور رہے گا, ولایت کا تاج الگ رہے گا. صلوات پڑھے عشق علی ولی سے ہے تو فیض یاب جا. آواز آئے گی. عشق علی ولی سے ہے تو فیض یاب جا, تجھ سے کوئی سوال نہ کوئی جواب جا. وہ دشمن علی کا کلیجہ کباب جا, تو بے حساب کرتا رہا بے شمار جا. سلوات اب ان کے لیے ایک جملہ سنے جنہیں علی سننا اچھا نہیں لگتا, علی کہنا اچھا نہیں لگتا. علی کہنے والوں کو کبھی ملک کہتے, کبھی کافر کہتے, کبھی یہ تو ہمارے اوپر نہیں, یہ الزام تو رسول کے اوپر بھی لگا تھا. یہ مجنون ہو گئے اپنے بھائی کی محبت میں جب خود بیغدیر پڑ گئے. علی رسول اللہ کا چہرہ ولایت سے سرشار چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا, تو جو دشمن تھے وہ کہہ رہے تھے کونی مار کے دیکھو دیکھو اپنے بھائی کی محبت میں یہ کیسے مجنون ہو گئے. تبھی تو یہ آیت آئی وما ينطق عن الهوى, یہ کہتا ہی نہیں جب تک کہ وہ نہ آئے رسول کی زبان اللہ کی زبان ہے. کسی کا محتاج نہ ایک ہاتھ نصرت امام میں اٹھے, یہ ہاتھ لبیک کیا میں کی کہ گھر سے یا قبر میں اٹھے جب امام کا ظہور ہو. بس امام ہمیں اپنے قبول کرے اپنے لشکر میں, یہی اہم ہونا چاہیے. یہی ہماری زندگی کی ڈیزائر اور خواہشیں ہونی چاہیے. دوسری خواہشیں کیا کریں گے, جواب دینا ہے. دنیا کی جتنی خواہش ہے اس کا جواب دینا ہے, لیکن ایمان کی محبت اور ایمان کی راہ میں رکنے کی خواہشوں کا حساب لینا ہے, بینیفٹ حاصل کرنا ہے. میدان محشر 3 وہاں پہ چیک پوسٹ ہوں گے. پہلے پہ نماز پوچھی جائے گی, پہلے نہیں پوچھی جائے گی, وہاں پہ جانے کے بعد. اور اللہ کا بھی دیکھیے انتظام, جو مولا کی محبت میں ماتم کرتے رہے, مجلس کرتے رہے, گریا کرتے رہے, ان کے لیے کیسی بینیفٹ. اور جو نمازوں پہ ناز کرتے رہے, صرف نماز کافی ہے, قرآن کافی ہے, یہ کافی ہے, وہاں پہ روک دیا جائے گا. نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, روزہ رکھا, اب وہاں پہ کہا اچھا ٹھیک ہے کر لیے ہیں. اب جو بھی تھا اس میں دھیان کہیں اور تھا, یہ تھا وہ تھا, دکھاوے کے لیے روزہ نہیں رکھ کے بھی روزہ ہے. دنیا سے بڑا لگتا ہے انسان کاش کے اللہ سے بچ جائے. اب وہاں ان کے لحاظ سے ڈانٹ ڈپٹوں کی سب نکل جائے گی. وہ چیک پوسٹ ہے, کوئی تھوڑا آگے بڑھیں گے, پھر وہاں پہ رہے گا زکات و خمس و دوسرے واجبات رہیں گے, والدین یہ سب. اس کے بعد وہاں پر بھی کچھ رہیں گے, کچھ ڈانٹ کھائیں گے, وہاں تک سب پہنچ جائیں گے سارے مسلمان. اب وہاں سے ایک پوسٹ رہے گا جسے ولایت کا چیک پوسٹ, آخری فائنل اسٹیج میں معلی ہوں گے. سلوات اب جو علی کے نام پہ خوش ہوتے ہیں ان کے لیے تو قدم اتنے تیز ہو جائیں گے جیسے صفا و مروہ میں ایک پورے ختم اور تیزی سے جاتے ہیں, خود بخود وہ اتنے تیز ہو جاتے ہیں. ویسے ہی وہ علی والے جو جائیں گے, وہ جمال, وہ خوشبو, ولایت, وہ نور, وہاں پہ تیزی سے ہمارے قدم آگے بڑھیں گے. اور جو علی کو نام سنتے ہی نہیں ہے انہیں حیرانی ہوگی, انہیں گھبراہٹ ہوگی, وہ جائیں گے, ہمارے سر اٹھ جائیں گے, ان کے سر جھک جائیں گے. جب علی کو دیکھیں گے تو ان کے سر جھک جائیں گے, کہ وہ سر اٹھ شکل پانی پانی شرمندہ ہو جائیں گے, چہرے جھک جائیں گے. اللہ یہ تو جہاں یہ جن کا تم نام بھی نہیں لیتے, کیا منہ لے کے جائیں گے, کیا کہیں گے جا کر ہمیں بخشا دو, کیا کہیں گے, اب کچھ کہنے کو نہیں رہے گا. اسی لیے سر جھکائے ہوئے رہیں گے. یہ کیسے علی کا سامنا ہو, اگر وہاں سامنا ہو بھی جائے, اگر پھر بھی چلے گئے جنت کے لالچ میں, تو کہا اب آئے ہو جب کوئی اور آخری وقت میں آ کے فائدہ کہ اب آئے ہو, اب کیا لینے کے لیے. زندگی میں کبھی نام لیا, عبادت میں میں ہوں,
تمہارے ذہن میں کبھی میں ہوں غدیر سے تم نے مجھے لیا، میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میدان محشر اہل بیت کے لیے سجایا گیا اور 50,000 برس اس لیے ٹھہرایا گیا کہ تم ان کے ذکر میں نہیں ٹھہرتے تھے، اب یہاں ٹھہرو، صلوات پڑھے اہل بیت کا ذکر ہوگا، اہل بیت کی حکومت ہوگی، چاہنے والے خوش ہوں گے، جلنے والے جل جل کے مریں گے وہاں پر 50,000 برس۔ یہ ہے محبت و مودت، اور آج آغاز ہو چکا ہے یہ جال سازیاں۔ یہ جو انسان ہمیشہ نا انسان کو بہت زیادہ ہوشیار، اور مومن ہوشیار ہوتا ہے، ہوشیار اور الرٹ ہونا چاہیے۔ ہم کتنے بھی الرٹ ہو لیکن دعا کرنی چاہیے خدایا اس وقت ہمیں الرٹ رکھے جب ہمیں الرٹ رہنا ہے۔ زندگی بھر حسین کا ذکر، حسین کی مجلس ہے، لیکن حسین کے وارث کو تنہا نہ چھوڑیں۔ جیسے حضرت مسلم کو کوفے میں، آج بڑی قیامت کا دن ہے۔ آج ایک جملہ اور کہہ دوں، آج اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں۔ آج بچوں کی کیونکہ قربانی کے ایک دن پہلے کا دن ہے، اپنے بچوں کی لیے سر مانگے سے اپنے بچوں کی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کی ترقی خوشیاں، پہلے بچوں کے ایمان پہ خاتمے کے لیے دعا مانگے۔ ہمارے بچوں کو خدا لشکر مہدی میں جگا دے، ہمارے بچوں کو دنیا کی پلیدگیوں سے محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو تو میدان محشر میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے بچوں کو دیندار متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے بچوں کو امام حسین کی جیسے مولانا عباس نے وفا دی، امام زمانہ سے وفا کرنے کے لائق بنا۔ دنیا کی پلیدگیوں، چال سازیوں سے، دھوکوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہر پلیدگی سے ہم سب کا تحفظ فرما۔ خدایا ہمیں جگردار بنا زینب عالیہ کی طرح، خدایا ہمیں لٹانے کی توفیق عطا کر امام زمانہ پہ سب کچھ اپنا۔ خدایا ہر ماں کو جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے اپنے اولاد کو لے کے، عزاداروں ایسا کبھی نہیں، اس کو ہر ایک ماں کا الگ امتحان ہے، لیکن آج ہر ماں امتحان میں ہے۔ یہ دور بڑے امتحان کا دور ہے، یہ دور کوئی آسان دور نہیں، میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ کرم ہے امام زمانہ کا۔ آخری دور فتنوں کا دور ہوگا، جب رسول نے کہہ دیا تو ان فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، دوست نہیں ہے، اور ہم خود بھی اپنے دوست نہیں ہیں۔ آج اتنے بری کیٹیگری پہ ہم آ کے ٹھہرے ہوئے، ہم خود بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وقت ضائع ہو جانا پلٹ کے نہیں آئے گا، لیکن ہم فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں وقت ضائع کر کے اپنے دشمن بن رہے نفس کے۔ خدایا ہمارے نفسوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کیوں گئے تھے؟ امام حسین کے سفیر بن کے رسول اکرم نے فرمایا، علی ایک دن عقیل کی اولاد پہ ایسا آئے گا، تیرے حسین پر وہ عقیل کا بیٹا مسلم پہلے شہید ہوگا، اور اس غم میں اگر کوئی روئے گا تو وہ فرشتوں سے افضل ہوگا، اس کے غم میں آسمان کے مخالف ترین فرشتے گریہ کریں گے۔ اے علی، عقیل کی اولاد پہ کیسا ہو، جو شہید ہے، جو امام حسین کی شہادت سب سے پہلے جس نے اس مزے کو چکھا شہادت کے۔ عزاداروں پڑھ دینا آسان ہے، لیکن ذرا غور کرے نا، حضرت مسلم جب جا رہے تھے، زوجہ نے 2 بچوں کو ساتھ دیا تھا، 2 بیٹی محمد المسلم کو ماں نے بچوں کو کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں، اگر نصرت کی ضرورت پڑے گی بچے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں میں بھی جاؤں گی نا، آپ کے جانے کے بعد ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو 2 جو اور ہیں وہ میں آپ کے ساتھ لے کے جاؤں گی، اور آتا قربانی ایسا تو میں یہ 2 کو آپ کی طرف سے مل دیا کروں گی۔ سلام ہے، سلام ہے مسلم کی زوجہ کو، سلام ہے 4 بیٹے قربان کرنے کا۔ حضرت ام المؤمنین کے بعد اگر کوئی ماں ہے جس نے 4 بیٹے قربان کیے تو مسلم کی زوجہ ہے۔ مسلم چلے، حضرت مسلم چلے، بولیاں بھر بھر کے خط لکھے گئے تھے۔ علماء یہاں بتاتے ہیں، مولا امام زمانہ ہماری محبت کری کوفے والوں کی خط کی طرح نہ ہو مولا، جب آپ آئیں تو ہم اپنا سب کچھ قربان کریں۔ چلے بچوں کو لے کے، اور جب پہنچے استقبال بھی ہوا، 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کی۔ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر نیابت امام حسین کی، اور مسلم نے خط لکھا امام حسین کو، مولا آپ کی نیابت میں میرے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے، بہت اچھا ہے ماحول، کوفے کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں مولا، مولا آپ آ سکتے ہیں، سب اچھا، سب لوگ آپ کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب خط لکھتے ہیں نا، وہی راتی در خط لے کے چلا خاطر، وہی راتی در ملون دے، سب گھروں کے اوپر اپنے اپنے غلاموں کو چھوڑا، ہر گھر کے اوپر عورتوں کو ڈرایا گیا۔ عورتیں جلدی ڈر جاتی ہیں نا، اگر کوئی نکلا گھر کے باہر، اگر کوئی مسلم کی حمایت کی تو سب کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ تم تلواریں لے لو،
عورتوں نے قسمیں دلائی بچوں کی اور تلواریں لے کے اور کہا تم جتنی تلواریں خنجر جو کچھ تمہارے پاس ہتھیار ہے وہ سارا لاؤ، اتنا توڑ کے ہم تمہیں سونا دے دیں گے، سکے دے دیں گے۔ جو مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھا ہے، مسجد جھلک رہی تھی، لیکن رات آتے آتے دوسری صبح، آج کی جو صبح ہے، مسلم کوئی نہیں ہے مسلم کی، لیکن مسلم کو حضرت مسلم کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، مچھلی کی طرح تڑپ کے کیسے بولا خط نہیں لکھا ہوگا، کاش میں خط نہ لکھا ہوتا، میں کیا کروں گی، اتنا پہنچے کہ سارے جھوٹے عاشق نکلے، سارے جھوٹے عاشق نکلے، ان کی محبت کی دعویٰ ہے، لیکن حضرت مسلم تڑپ رہے ہیں، کوئی چارہ ساز نہیں ہے، ازاداروں ڈھونڈا جا رہا ہے حضرت مسلم کو، یہ چلتے چلتے تھک گئے نا، بہت پیاس تھی، تو آ کے گھر کے چبوترے پہ بیٹھے، اس نے دروازہ کھولا، کہا میں یہاں بیٹھے ہوں، کون؟ کہا میں غریب، جس کا کوئی وطن میں سایہ نہ ہو، جس کا کوئی وطن میں گھر نہ ہو، ایسی بے وطنی کی غربت کیسے ہے؟ اصل میں کہاں سے؟ ہم مدینے سے، مدینے کا نام سنا، سچی کنیز کے جوش، اس کا ایمان اور جوش ہے، مدینے میں کہاں کا ہاشمی، اپنے بنی ہاشم کا بنی ہاشم، اللہ اکبر، کس کے بیٹے کا عقیل کا بیٹا مسلم کا شہزادی ہاشم بیٹے آؤ میرے ملک میں، نماز کچھ دیر نماز پڑھی، اطراف سے جب پتا چلا بہت جاسوس تھے، گھر کو گھیر لیا گیا، غیرت مسلم پہ کروڑوں سلام ہے، لاکھوں لشکر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کہا تو انہیں مجھے گھر میں جگہ دی، اب یہ فوج تیرے گھر میں نہ آئے، میں باہر دروازہ کھول کے خود باہر آئے، دیکھا کہ پہلے 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے، 1000 کا لشکر کو واسطے جانم کیا، پھر دوسرا، پھر تیسری مرتبہ کہا، ایک مرتبہ حکیم نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، ایک کو مارنے کے لیے اب تک 2000 کٹوا چکا، 3000 کٹوا چکا، کہا کسی معمولی سے میں جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، مجھے ہاشمی جوان سے لڑنا ہے، مجھے اس سے جنگ کرنا ہے جس کے بابا کو جا پڑے تیار، اب جو لشکر آیا تو لشکر کو ترتیب کا کتنا بھی لشکر لے کے جاؤ، ان سے لڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ دھوکے سے مارو، ازاداروں گڑا کھودا گیا، ایک گڑا کھود کر اس کے اندر نیزوں کو الٹا کر کے ٹھوس دیا گیا، اوپر سے گھاس ڈالی گئی، اور چھت کے بالا خانوں پر بھی تیر اور پتھر لے کے فوجی ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت مسلم پر چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا، چاروں طرف سے حملہ بہت سخت ہوا ہے، دھکیلتے ہوئے انہیں اس گڑھے کی طرف لایا گیا جس میں لوگ نیزہ بلند ہے، دھکیلتے ہوئے جیسے اس گڑھے میں ڈالا، خشوخار کے اندر جو چھپے ہوئے نیزے تھے مسلم کے بدن میں آ گئے، اخلاقیوں سے جکڑ دیا گیا، زنجیروں سے جکڑ کے پھینکا گیا، مسلم کو گھسیٹا جا رہا ہے، کرتے ہوئے قصوں کو پریشان عید پر ہوتا ہے غربتوں کا ویران عید پر، ازاداروں نے مظلوم کروایا، جا رہے ابن زیاد کے دربار کے سامنے جیسے یہ آئے، ایک مرتبہ یہی درباری تھا جس نے چوتھے امام کو کہا تھا، یہ درباری نے دیکھا پورا زخمی ہے لیکن دھکیلتے جا رہے ہیں اور تن کے جا رہی ہے، جھکے ہوا سر نہیں ہے، تنا ہوا سر ہے، اس نے کہا اتنا زخمی اور کیا شان سے جا رہا ہے تن کر، اور جب آئے پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہے، لیکن جب پانی طلب کیا تو دندانے مبارک اور خون سے پانی بھر گیا، تو کہا خاص سنا ہے آپ بھی پیاسے شہید سے پانی پی سکتا ہے، ازاداروں جب قریب آئے نا، ایک مرتبہ کسی غلام نے کہا حاکم کو سلام کر، جھڑک کے کہا میرا مولا میرا حاکم تو امام حسین میں اس کو کیوں سلام کروں گا، خاطر میں نہیں لاؤں گا، ازاداروں کہا لے جاؤ بالا خانے پر اور اس کا سر قلم کر دو اور اس کے سر کو بالا خانے کے دروازے پہ نقض کر دینا اور بدن کو اوپر سے نیچے پھینک دینا، یہی لمحہ تھا امام حسین جب مکہ چھوڑ کے حج عمرے سے بدن میں نکل رہے تھے، جب یہ اوپر والا خانے پہ گئے اور ان کے سر کے اوپر تلوار تھی، وہیں سے سر بلند کر کے کہا السلام علیکم، ماتم کر کے جان چھڑا آوازیں کر رہا السلام علیکم یا رب اللہ، آواز مولا حسین کے پاس گئے، مولا نے وہاں سلام کہا، زینب نے محفل کا پردہ پھینکا، بھیا اس غربت سے سلام پڑھنے سے غور کر، کہا مسلم نے سلام کیا، عباس نے سن
سلیم بھائی آقا مجھے بھی بتاؤ مسلم کی حالت میں ہے. ایک مرتبہ انگلیوں کو کھول کے کہا تو آواز اس میں سے تھی مولا عباس نے دیکھا تو ایسا منظر ہے کہ تلوار گردن میں ہے اور سجدے میں سر ہے, بلندی پہ مسلم کی بات ہو رہی ہے. عباس نے فوراً وہ کانپتے ہوئے ہاتھ آقا حسین کے پیر پہ رکھے, مولا مجھے پہنچا دو. ماتم کرتی جائے آپ کے گھر سے قبول کرے. غریب کا ماتم ہے, پردیسی کا ماتم ہے, مسلم کا ماتم ہے, اس کا ماتم ہے جس کے 2 بچے پردیس میں یتیم ہو رہے ہیں, وہ اپنا اعلان میں یتیم ہو رہے ہیں. جیسے ہی کانپتے ہوئے ہاتھ مولا عباس نے آقا حسین کے قدموں پہ رکھے. مولا نے پوچھا عباس کیوں جانا چاہتا ہے؟ آقا مجھے بھیج دو, آقا مجھے وہاں بھیج دو. کہا کیوں جانا چاہتا ہے عباس؟ کہا مولا مسلم کتنا اکیلا ہے مولا, اگر جنازہ اوپر سے نیچے گرے گا نہ کوئی سنبھالنے والا نہ کوئی رونے والا. عباس اس کی فکر نہ کرے, ذرا غور سے دیکھ. عباس نے دیکھا اسی وقت مولا خانے کی پلنگ دیکھ کر مسلم پھینکے جا رہے تھے, نیچے کالی چادر اوڑھے ہوئے ایک بیوی وہ مسلمہ باغ پتلا یا شہید مسلم کا ماتم کرنے کے لیے ماتم کرتے ماتم کرنے کے لیے آ گئی. ازادہ چیز کے دل کیا ہوا, اور 2 جملے بس آخری جملے ہیں, 2 جملے. ادھر جیسے ہی یتیم ہو گئے نا بچے, حسین گئے اور مسلم کی بیٹی کو بلایا, اپنے گھر میں بٹھایا, 2 چھوٹے چھوٹے پوتے اپنے ہاتھوں سے پہنانے لگے نا. ہاشمی خاندان کی بچی نے کہا مولا کیا میں یتیم ہو گئی مولا. جزاکم اللہ خیر. آزادہ ادھر مسلم کے پیروں پر سر نہیں ہے, بس آخری جملہ ماتم کر دینا میں پر چھوڑ رہی ہوں. ادھر مسلم کے بدن پہ سر نہیں ہے, بالا خانے پہ پیروں پہ رسی باندھی گئی. حکومت یا کاروں میں پھرایا جائے, مسلم کا لاشا کبھی نہ جا رہا تھا. سارا کہہ رہی تھی چھوڑو, ارے حسین ارے